کہ یہ جو ڈارون تھیوری ہے، ڈارون تھیوری کیا کہتی ہے اور یہ ڈارون تھیوری کو اللہ کے انکار پر کیسے لے کر آتے ہیں، یہ پلیز ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بالکل جیسے شیخ صاحب نے بھی اس میں تمہید ذکر کر دی، تو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے یہ ڈارونس تھیوری کہلاتی ہے۔ 200 سال پہلے یہ برٹش سائنسدان تھا جو گزرا، غالباً 2009 میں اس کی وفات کو 200 سال مکمل ہو گئے، تو اس نے کتاب لکھی تھا اوریجن آف اسپیشیز، جس میں ذکر کیا کہ ہر جو شے ہے اس کی اصل کیا ہے، جتنی بھی کائنات کے اندر وجود پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد اصل کیا ہے۔ واقعہ بہت لمبا ہے کہ اس نے کتاب کیوں لکھی، اور وہ اس نے ایک منظر دیکھا، اس کو چڑیا نظر آئی، اس کی چونچ نظر آئی، تو اس نے نوٹ کیا کہ یہ چونچ جو ہے یہ شاید پرانی جو لوگ گزرے ہیں اس زمانے میں چونچ اس طرح نہیں ہوتی ہوگی، یہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور کچھ کی چونچیں چھوٹی ہیں، کچھ کی چونچیں بڑی ہیں۔ اس نے ایک اکتشاف کیا کہ یہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ کسی اور چیز میں منتقل ہو رہی ہیں۔ یہاں سے اس نے یہ رائے دی کہ یہ سب کی سب اشیاء جو ہیں پہلے وہ جیسے ذکر کے سامنے ایک خلیہ تھا، اور اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ وہ خلیہ کہاں سے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں، یہ سب سے اہم سوال یہ بس خلیہ تھا جناب۔ تو اب وہ خلیہ سے جناب زندگی پورا آغاز ہو گیا، اور اس سے جیسے ذکر کیا انسان کہاں تک پہنچا، پھر پوری کی پوری کائنات اسی طرح سے آئی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپس میں جو ایٹمز ہیں ان کی آپس میں آپ کہہ لیں کہ یہ فائٹ ہوتی ہے، اور ان میں سے جو مضبوط ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں کچھ ختم ہوتی ہیں، کچھ جنم لیتی ہیں، اور خلیے کے نتیجے میں پھر وہ ذات وجود میں آتی ہیں۔ تو بڑا ایک لمبا تفصیلی فلسفیانہ رائے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں شیخ کے اندر کہ پہلی بات تو یہ ایک تھیوری ہے، اور تھیوری اس زمانے سے ہی جب سے پیش کی گئی ہے اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کی ریجیکشن پہ کتابیں لکھی، اس کے ہم اثر لوگ جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اور ہمارا قرآن کی روشنی میں تو بالکل موقف جیسے کہ واضح ہے، روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کثرت سے قرآن مجید نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اور اگر انسان کی تخلیق کی ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام مکمل ایک انسان کی صورت میں ہی دنیا کے اندر آئے تھے، نہ کہ یہ کہ پہلے ایک ذرہ آیا اور پھر وہ نعوذ باللہ مختلف حشرات سے گزرتے گزرتے پھر آگے جا کے انسان بنا، جس طرح کی ایک بات کی جاتی۔ تو قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔